تقدیر نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوسرا فائر ہوتا میں نے چھلانگ لگائی اور تیز دھار سرکنڈوں کو توڑتا ہوا 8-10 فٹ بائیں جانب گرا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے مجھے ایک شخص کا کندھا نظر آیا۔ اس نے براؤن سویٹر پہن رکھا تھا۔ دوسرا فائر خالی جاتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور پوری طاقت سے اس براؤن سویٹر کی طرف بڑھا۔ اس مرتبہ براؤن سویٹر کی جھلک مجھے 10-12 گز دور نشیب میں دکھائی دی۔ مجھ پر فائر کرنے والا راہ فرار اختیار کر رہا تھا۔ رک جاؤ، میں نے چلا کر کہا اور بھاگتے بھاگتے ایک ہوائی فائر کیا۔ سرکنڈے میرے چاروں طرف شور مچا رہے تھے۔ زمین ناہموار تھی۔ بھاگتے بھاگتے ہم دونوں میں سے کوئی بھی گر سکتا تھا۔ اچانک مجھے ٹرچ کی مخصوص آواز آئی۔ میرے آگے بھاگنے والے کا ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ یہ بڑی تسلی بخش صورتحال تھی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کی اور تقریباً 100 میٹر بھاگنے کے بعد اسے جا لیا۔ ہم دونوں اوپر نیچے ایک جوہر کے یکبستہ پانی میں گرے۔ میں نے براؤن سویٹر والے کا چہرہ دیکھا۔ بلا شبہ وہ مالک محمد تھا۔ اس کے چہرے پر کنپٹی کے قریب ایک پرانا زخم تھا۔ جبڑے چوڑے اور بھویں گھنی تھی۔ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ جوہر میں گرتے ہی اس نے پلٹ کر مجھ پر حملہ کیا۔ ریوالور والا ہاتھ میری تھوڑی پر لگا اور دماغ جھنجھنا کر رہ گیا۔ میں نے سنبھالا لے کر رائفل کی جچی تلی ضرب اس کی کنپٹی پر رسید کی۔ کوئی عام شخص ہوتا تو کٹے درخت کی طرح پانی میں گر جاتا، لیکن وہ خاصا سخت جان تھا۔ ذرا سا لڑکھڑا کر جھکا اور سر کی زوردار ٹکر میری ناف پہ مارنا چاہی۔ اس کے جھکتے ہی میں اس کی نیت پہچان گیا تھا۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر میں نے خود کو پوزیشن میں لیا اور گھٹنے کی تباہ کن ضرب اس کے جھکے ہوئے چہرے پر رسید کی۔ وہ کرہا کر پانی میں گرا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو کہ اس کا وار خالی گیا ہے۔ پانی میں گرتے ہی اس نے پھر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ قدموں کے نیچے ٹھوس زمین کے بجائے جوہر کی کیچڑ تھی۔ میں نے ایک جست کے ساتھ اسے پھر دبوچ لیا۔ اس کے ناک منہ سے خون چھوٹ رہا تھا اور مزاحمت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے گریبان سے کھینچتا ہوا جوہر سے باہر لے آیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور پورا جسم جوہر کے گدلے پانی میں شرابور تھا۔ جوہر سے باہر آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بری طرح لنگڑا رہا ہے، جیسا کہ بعد میں پتا چلا کہ اس نے چلتی جیپ سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کوشش میں اس کا ٹخنا بری طرح مڑ گیا تھا۔ اچانک سامنے درختوں میں سرسراہٹ سنائی دی اور ایک شخص اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا۔ یہ ایک دراز گیسوؤں اور خستہ لباس والا ایک ملنگ نما شخص تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ فائرنگ کی آواز اسے یہاں کھینچ لائی ہے۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے سہم کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ واپس جانے کے لیے مڑا۔ ٹھہرو، ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کہاں رہتے ہو؟ پاس ہی، اس نے ایک جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چلو اپنا ڈیرا دکھاؤ، میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ میرا حلیہ اور رائفل وغیرہ دیکھ کر ملنگ کو غالباً اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے۔ وہ بلا چو چرا ساتھ چل دیا۔ تقریباً 1 فرلانگ آگے بھنگ کے بہت سے پودوں کے درمیان ایک کچا کوٹھا نظر آ رہا تھا۔ بالکل سنسان جگہ تھی۔ کوٹھے کے اندر کھجور کی چٹائی بچھی تھی، ایک جستی ٹرنک، بھنگ گھوٹنے کا سامان اور چند ٹوٹے پھوٹے برتن۔ یہ اس کٹیا کی کل متا تھی۔ ملنگ خود بھی ایک بے ضرر سا شخص نظر آتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا تعلق پولیس سے ہے اور میں گرفتار شدہ ملزم سے پوچھ گچھ کے لیے اس کی کٹیا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ معمولی تذبذب کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے ہدایت کی کہ وہ کٹیا سے دور نہیں جائے گا۔ دھوپ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا تو صبح سے چل رہی تھی، اب اس کی خنکی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ بھیگے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں کچھ زیادہ ہی سردی لگ رہی تھی۔ میں نے قریب رکھی انگیٹھی کی سلگتی راکھ کو ریدی اور اس میں کچھ خشک لکڑیاں رکھ دیں، پھر قمیض اتار کر اور نچوڑ کر ایک طرف ڈال دی۔ میری بات شروع ہونے سے پہلے ہی مالک محمد بول پڑا۔ میرا خیال ہے تم ASI یا SI ہو۔ میں نے اس کے خیال کی تردید ضروری نہ سمجھی۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ مجھے پولیس والا تسلیم کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب اس بات میں دیتے ہوئے کہا، ہاں ASI ہوں۔ شادی شدہ ہو؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ محمد مالک کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ لگتا تھا وہ ملازمت کے لیے آنے والے کسی نوجوان کا انٹرویو کر رہا ہے۔ در حقیقت میرے رویے نے اسے شبہے میں ڈال دیا تھا۔ میں اسے پکڑ کر ملنگ کی کٹیا میں لے آیا تھا اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں مکا کرنے کے چکر میں ہوں۔ دیکھو، میں تمہیں مناسب رقم دے سکتا ہوں، لیکن فی الوقت میرے پاس 1,5-2 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے۔ تمہاری جیب میں 1.5-2 لاکھ بھی ہوتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں رشوت دینے اور لینے والے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ چونک گیا۔ لگتا ہے پولیس لائن میں نئے آئے ہو۔
میرا ایک بھتیجا بھی ASI بھرتی ہوا تھا 3 سال پہلے. 2 سال تک تو اس نے رشوت نہ کھائی اور نہ کوئی ناجائز کام کیا. اسے 3 دفعہ لائن حاضر ہونا پڑا اور 1 دفعہ تو نوکری جاتے جاتے بچی. اب وہ 1 سال میں DSP کے عہدے تک پہنچ گیا ہے. 1 کوٹھی شیخو پورہ میں بنا رہا ہے, دوسری سالے کے نام سے لاہور میں بنوا رہا ہے. خود عیش کرتا ہے, دوسروں کو بھی کراتا ہے. یہ محکمہ نمک کی کان ہے, اس میں جو داخل ہوتا ہے اسے نمک ہونا پڑتا ہے. مالک محمد, تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. میں تمہیں یہاں رشوت کی وصولی کے لیے نہیں, پوچھ گچھ کے لیے لے کے آیا ہوں. وہ غیر یقینی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. میں نے اگلے 4-5 منٹ میں اسے اس غیر یقینی کیفیت سے صاف نکال لیا. وہ یہ انوکھی حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ میں ایک ایماندار اہلکار ہوں اور اس سے صرف پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ہی وہ بہت سنجیدہ بھی نظر آنے لگا. ایک گہری سانس لے کر بولا, ASI احسان, میں جانتا ہوں برکت مجھے کیوں گرفتار کرنا چاہتا ہے. امام مسجد حنیف والے کیس کا تو صرف بہانہ ہے, اصل معاملہ کچھ اور ہے. برکت جانتا ہے کہ میرا تعلق قادر زمان سے رہا ہے اور قادر زمان پر ایک خاص قسم کا شک کیا جا رہا ہے. میں نے مسکرا کر کہا, مالک محمد, تم بات کھل کر کر سکتے ہو. اگر تمہارا اشارہ شنکر شکرا کی طرف ہے تو میں اس کے بارے میں سبھی کچھ جانتا ہوں. مالک محمد نے قدر حیرت سے میری طرف دیکھا. شاید اسے توقع نہیں تھی کہ ایک ASI رینک کا بندہ شنکر کے بارے میں سب کچھ جاننے کا دعویٰ کرے گا. وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا, تم ٹھیک سمجھ رہے ہو, میں شنکر شکرا کی بات کر رہا ہوں. یعنی تم خود بھی تسلیم کر رہے ہو کہ شنکر کے بارے میں تم سے اہم معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. مجھے اس سے انکار نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر شنکر کے بارے میں کوئی پولیس کو درست معلومات فراہم کر سکتا ہے تو وہ میں ہی ہوں. اس کے چہرے پر ایک رنگ سا کے گزر گیا, جیسے بات کرتے کرتے اچانک کوئی نیا خیال اس کے ذہن میں آیا ہو. اس نے سگریٹ نکالنے کے لیے قمیض کی جیب ٹٹولی. سگریٹ تو وہاں تھے نہیں, ہوتے تو بھی تو محمد مالک کی طرح شرابور ہو چکے ہوتے. میں نے اپنی چرمی جیکٹ کی جیب سے اس کا گمشدہ پیکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا. یہ تمہارا ہی پیکٹ ہے, راستے میں ملا تھا. اس نے سگریٹ سلگا کر اس کے چند طویل کش لیے, پھر دوستانہ لہجے میں بولا, اچھا بھائی ASI, مجھ سے ایک سودا کرو. میں تمہیں شنکر کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے, اور تم مجھے گرفتار کیے بغیر واپس چلے جاؤ. میرے خیال میں تم اس وقت سودے بازی کی پوزیشن میں نہیں ہو. شنکر کے بارے میں تمہیں سب کچھ بتانا ہی ہے. یہاں نہیں تو تھانے پہنچ کر بتا دو گے. لیکن وہاں پہنچ کر بتایا بھی تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ سب کچھ SP برکت کے کھاتے میں لکھا جائے گا. اس کہانی میں تمہارا کہیں نام نہیں ہوگا. دیکھو, تم جوان سال ہو, تمہیں ترقی اور نیک نامی کی ضرورت ہے. ترقی اور نیک نامی یوں ہی پلیٹ میں رکھ کے نہیں مل جاتی. اس کے لیے کچھ کر دکھانا پڑتا ہے. فائلوں میں اپنی کارکردگی درج کرانا ہوتی ہے. تم رشوت نہیں لیتے ہو, اچھی بات ہے, لیکن اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے گرفتار کرانے کا کچھ تو صلہ تمہیں ملنا چاہیے. میں تمہیں ایسی اطلاع دوں گا کہ تم معمولی کوشش کے ساتھ شنکر تک پہنچ جاؤ گے. تمہارا شنکر تک پہنچنا یا اسے پکڑ لینا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہوگا کہ اسے چھپایا جا سکے. اور اگر یہ کارنامہ تم نے انجام دے دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک ہی جس میں تم انسپیکٹر کے عہدے تک نہ پہنچ جاؤ. شکار خدام کی طرف آ رہا تھا. میں نے اپنے چہرے پر سوچ کے آثار پیدا کر لیے. لوہا گرم دیکھ کر مالک محمد نے ایک اور ضرب لگائی. اور دیکھو, اس میں کسی طرح کی بددیانتی بھی نہیں ہے. میری گرفتاری کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ پولیس مجھ سے شنکر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے, اور جب تم یہ سب کچھ معلوم کر ہی لوگے تو پھر مجھے چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور نہ یہ بددیانتی کہلائے گی. رائفل بدستور میری گود میں تھی اور میں آلتی پالتی مارے مالک محمد سے کوئی 5 فٹ دور بیٹھا تھا. ہاتھ بڑھا کر میں نے 3 کیسل کے پیکٹ سے ایک سگریٹ برآمد کیا اور ہونٹوں سے لگا کر بولا, لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم جان چھڑانے کے لیے ادھر ادھر کی نہیں ہانکو گے اور میں واقعی تم سے صحیح معلومات حاصل کروں گا.